شکر ہے ہمارے ہاں کوئی بھی 10 ہو 8 ہو ہمارے ہاں نہیں چلے گی، 20 ہی چلے گی، وہاں بھی ایسی فی، لیکن ہر ایک کا درجہ ہے، وہ ہے ہی نہیں، جو پڑھ لی تو وہ نفل پڑھ لی اس کے لیے طرح بھی ہے، سنت موقدہ نہیں ہے ان کے لیے، نفل نفل انصاف لیے پڑھ لیا۔ باقی یہ مستقل بحث ہے کہ تخفیف فی التراویح ہے، یعنی اصل بحث یہ ہے تخفیف فی التراویح، کہ تراویح میں تخفیف، یعنی کہ تراویح اتنی ہے، اس میں تخفیف کی گنجائش ہے، یعنی یہ ہے۔ اس پر بن باز نے فتویٰ دیا کہ تخفیف فی التراویح ضرورت کے تحت ہو سکتی ہے، اس لیے کورونا میں انہوں نے اس فتوے پہ عمل کیا۔ یہ 8 کو بھی نہیں دی، آڈ نہیں کی، 10 کر کے بتا دیا کہ 8 آڈ نہیں ہے، تخفیف فی التراویح ہے، یہ الگ چیز ہے کہ تراویح میں تخفیف کر دو، یہ کم پڑھ لو، اگر 8 کا وہ جو چل رہا ہے وہ نہیں کیا ہے، 10 وہ بھی کرونا میں تھی اس وجہ سے، اب وہ تخفیف تراویح والا فتوی چلا رہے ہیں، اب تو نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا وہ کرونا کا۔ یہ آخری عشرے میں اگر دیکھ کر سمجھ قرآن پاک میں وہ 20 دنوں میں ان کے 15 فارغ ہوئے ہوتے ہیں، پھر رمضان المبارک میں 10 تراویح تھے اور قیام اللیل کے اس کے قرآن کنٹینیو کرتے ہیں اس کو، اچھا تو پھر یہ 29ویں شب میں تراویح میں ختم کر دیتے ہیں قرآن، اچھا قرآن کی سنت بھی پوری کرتے ہیں، قیام اللیل بھی لاتے ہیں۔ اچھا آخری عشرے میں پھر لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن وہی جہاں سے تراویح میں چھوڑا ہوا قیام اللیل میں شروع، اچھا 21 10 یہ کر لیں، اچھا اس کو کر لیتے 10 رکعت، میرے علم میں نہیں تھا، اچھا بہت اچھا۔ یہ 15 تہجد یہ اصل میں ہے، تو ان کے ہاں تہجد جماعت سے جائز ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں، بھائی اتنا فرق ہے۔ ان کے ہاں تہجد جو ہے ان ائمہ کے ہاں تداعی کے ساتھ تہجد کی جماعت ہے، ہمارے ہاں بہت سختی ہے، لیکن اس سختی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جہاں سے وہ سختی لی گئی ہے وہ آگے کسی کی عبارت انہوں نے نقل کی ہے، میں نے تحقیق کرائی تھی، تو ایسی کوئی وہ نہیں تھی، کوئی ایسی منقولہ دلیل نہیں ہے، ہمارے تو بہت سختی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دلیل اصل میں وہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے احاطے میں گھر کے چھوٹے میں، تو صحابہ اکرام پیچھے سے ان کے انتقالات نماز میں ان کی کر رہے تھے، تو اب سوچنے کی بات ہے کہ انتقالات نماز میں صحابہ 2-3 تو نہیں ہوتے ہیں، صحابہ تو وہاں تو مسجد ہی بھر جاتی ہوگی، اس لیے علامہ شامی نے جو نقل کیا ہے 3 سے زیادہ آدمی نہ ہوں یہ تداعی کی علامت ہے، خود علامہ شامی نے کسی بار نقل کی، میں نے تحقیق کرائی تھی اس کی، میں نے دیکھو یار علامہ شامی کہاں سے لائے، پتہ چلے کسی اور سے لائے یہ بات، اب اس پر فتویٰ دے دیا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے جانا چاہیے۔ بہت اس وقت کا تو یوم شاہ مکی ہے نا، کہتا ہے حرمین شریفین جو ہیں ان کے احکام پورے عالم کی مساجد سے مختلف ہے اور ممتاز ہے، انہوں نے اس وقت کہا تھا، ہاں جی، انہوں نے کہا یہ مخصوص جگہ ہے، لہٰذا یہاں پر جو قیودات اور جو شرائط دوسری جگہوں کی ہیں وہ یہاں نہیں ہے، لہٰذا ان کے یہاں زوال کا وقت یہ وہ ہر جگہ ہے، حرمین میں نہیں، کوئی زوال نہیں، جب چاہے نماز پہنچے، یہ انہوں نے اس کو خصوصیت قرار دی حرمین شریفین کی، وہ زبان سے کوئی اذان دے دیتے جی، اس لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ امتیازی شان ہے، امام شافعی کی بات بھی کوئی معمولی نہیں ہے، بڑی عجیب بات کی اس وقت کی، یہاں حرمین شریفین مستثنی اپنے اس کے اعتبار سے، کیا چل رہا اب اذان کب ہو رہی ہے، پہلی جمعے کی، اس سے کب ہو رہی، کہیں اس کو فالو نہیں کیا جا رہا لیکن یہاں فالو ہو گئی، امام بن حنبل پہ کا قول ہے اس کو لیا جا رہا ہے، اور یہ جو پڑھ رہے
زوال سے وقت کے وقت بھی نفل اور چل رہے ہیں، عصر کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، فجر یہ بھی اس موشافی قول کو لیا جا رہا ہے. بس اختلاف امت رحمت کا یہی مطلب یہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. یہ رحمت ہے جس کا سب کو یہ اللہ ہے. اللہ بہت بڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو دیکھ. ہمارے حضرت سنایا تھا نا لطیفہ، ایک پٹھان جو ہے نا وہ رمضان میں صحیح کر رہا تھا کپڑوں میں، وہ طواف کر رہا تھا، پھر ان کے لوگ صحیح کہ صحیح میں گھس گیا. میں بھائی یہ رمضان میں تھوڑی صحیح ہوتی کپڑوں میں، حج کی ہوتی صحیح، یہ تو آپ احرام نہیں باندھا. اللہ بہت بڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو دے گا. اس لیے ان کے احکام خاص ہیں، اس لیے کیا عید